جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اچھا، اس وقت ہمیں گفتگو یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو مشکل حالات ہیں امت پر، تو یہ کیوں ہیں اور ان سے نکلنے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے۔ اچھا، مجھے تو سب سے اہم بات یہ لگتی ہے کہ ہمیں نا اپنا وہ اصل جو مقصود ہے اس امت کے بعثت کا، وہی بھول گیا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو دیکھیں، اقوال کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، خود قرآن کو جب پڑھتے ہیں، تو جو اصل مقصود ہے یا اصل مقصد ہے ہمارا، وہ یہ تھا کہ ہم ایک دائی امت دعوت، کہ ہماری دعوت جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے، اور ہر انسان تک ہمیں پہنچنا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو بدقسمتی سے پہلا مسئلہ تو یہی ہوا ہے کہ ہم نہ کچھ فتوحات حاصل کر کے اور کچھ علاقوں پر جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، تو ہم اس پر مطمئن ہو گئے اور آگے اس دعوت کو پہنچانے میں کمزوری کا شکار ہوئے۔ اب اس وقت ہم پوری تاریخ پر تو میرا خیال ہے نظر نہیں ڈالیں گے، لیکن ہم تھوڑا سا بس یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اسلام جو ہے وہ انسانی معاشرے کو حقیقتاً تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ حقیقی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کی قیادت جو ہے وہ مادہ پرست اور ناخدا ترس انسانوں کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ خدا ترس اور خدا شناس ہاتھوں تک پہنچ جائے۔ انسانوں کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس زمین پر نافذ کرنے کا عزم اور جزم رکھتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ کے دین کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں، قرآن ان کو شر سے تعبیر کرتا ہے، جاہلیت سے تعبیر کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس شر کو خیر میں بدلا جائے، اس جاہلیت کو علم و معرفت نصیب کی جائے، ان تاریکیوں کو روشنی عطا کی جائے۔ ابھی جو آپ پڑھ رہے تھے کلام اقبال، اس میں بھی جو جگنو کو اکثر وہ روشنی کے استعارے کے طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ روشنی معمولی بھی ہو تو راستہ دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ روشنی جو تھی، یعنی اسلام کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، احکام کو، قرآن ہمیشہ نور اور روشنی سے تعبیر کرتا ہے، اور وہ ایک واحد ہی ہوتی ہے، روشنی تو ایک ہی ہوتی ہے۔ جاہلیت اور تاریکیاں بے شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ان کی تھی یا ان کی ہے جن کے پاس یہ علم ہے، یہ حکمت ہے، جو الہی رہنمائی کے حامل ہیں، نبوی تعلیمات ان کے پاس ہیں، اور اس کی روشنی میں وہ دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اقبال ہی کا ایک شعر ہے کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ یعنی اس کا مطلب وہ سجدہ ہی ختم ہو گیا، وہ سجدہ نہ رہا، وہ بے روح سجدے ہو گئے اور بے سرور نمازیں ہو گئیں۔ تو وہی جو ایک اور اقبال کا ہی شعر ہے، تو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی یہ جو بنیادی اصول ہیں، انہیں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، کنتم خیر امت۔ یہ اتنے بڑے بڑے اعزاز جو ہیں، اتنے بڑے بڑے القاب جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں دیے۔ بنی اسرائیل کو بھی خطاب کیا تو انہیں کہیں بھی خیر امت نہیں کہا، یعنی ان کی کتابوں میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ تم خیر امت وسط ہو، لیڈنگ نیشن ہو، تمہیں دنیا کی رہنمائی کرنا ہے۔ تم دنیا کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں، دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے مبعوث کیے گئے ہو۔ اسلام جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو، یعنی وہ جہاں بانی کے لیے ہے، وہ سروری کے لیے ہے۔
اسلام جو ہے وہ اپنے متبعین میں خودداری پیدا کرتا ہے، اعتماد اور یقین دیتا ہے، توکل دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے پیغام کو لے کر اٹھتے ہیں وہ پوری انسانیت کو اس کے رب کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو جہاں یہ چیز اہم ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں، کتاب کو سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، اتنی ہی یہ بات بھی اہم ہے کہ جس دور میں بھی ہم ہیں اس دور کی جاہلیت کو بھی سمجھنے والے ہیں۔ جب تک دشمن یا جاہلیت کو سمجھ نہیں آتی نا تو اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی خلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی یہ قول ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ شخص اسلام کی کڑیاں بکھیر دے گا جس نے اسلام میں نشو و نما پایا مگر جاہلیت کی پہچان نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب جاہلیت کو پہچاننا بھی ضروری ہے، جتنا اسلام کے احکام سے واقفیت ضروری ہے اتنی ہی یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم اپنے دور کی جاہلیت کو پہچانیں، ان کے یعنی کوئی ایک نعرہ، کوئی ایک بات، مثلا ہم خواتین ہیں، اب یہاں پہ اس وقت دنیا میں فیمنزم کا ہمارے نام پہ، یعنی عورتوں کی سٹیٹس بلند کرنے کے نام پہ، ہماری ویلفیئر کے نام پہ بڑی تحریک چل رہی ہے، بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں۔ یو این او نے اس کو اپنا ایک موٹو بنایا ہوا ہے، اپنا کام بنایا ہوا ہے کہ اس نے جو اس کے مقاصد ہیں وہ پوری دنیا میں ان کو نافذ کرنا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ یہ بھی بالکل اسی طرح جاہلیت ہے جس طرح عرب جاہلیت تھی، جہاں عورتوں کو زندہ درگور، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہاں عورتوں کو وراثت کا مال سمجھا جاتا تھا۔ تو آج یہ ایک دوسرے رنگ میں آ گئی ہے، تو ہمیں اس کے طور اطوار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اسی طرح آپ باقی ساری جاہلانہ جو اس وقت کی، آپ اس کو جاہلیت جدیدہ کہہ سکتے ہیں، تو اس جدید جاہلیت اور اس کے جو طور اطوار ہیں اور جو اس کے افکار ہیں، یہ فکری سمجھ ہے نا، یہ بڑی ضروری۔ بالعموم ہم لوگ نا مطلب یہ بات تو کرتے ہیں، یہ ضرورت تو بلا شبہ ہے کہ ہمیں جب تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے ہمیں قرآن کا نہیں پتہ چلے گا، اور قرآن کا نہ پتہ ہو تو ہم جاہلیت یا علم میں فرق محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات کا پتہ ہوگا تو غلط کی بھی آگاہی ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہی ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے، سیرت کو پڑھا جائے، سنت کو دیکھا جائے، احادیث کو دیکھا جائے، اور اس سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ حاصل کی جائے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ آج کے دور کے افکار جو ہے نا، اس کی کمزوری اور اس کا سطحیت پسندی جو ہے اس پر بھی نظر ڈالی جائے۔ تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لینا کہ اسلام اور غیر اسلام میں بنیادی فرق کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، بنیاد تو یہ ہوئی نا، اور آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بھی جاہلیت ہے، چاہے وہ قدیم دور کی ہے یا آج کے دور کی ہے، وہ غیر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، وہ غیر اللہ کی بات کرتا ہے، وہ اس کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آخرت کوئی ہوگی اور وہاں پہ آج کے عمل کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ یہ دو بنیادی فرق۔ تو ہر اس معاملے کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو آخرت میں جواب دہی کے احساس سے خالی ہے، پھر اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، دوسری اہم جو آپ صفت دیکھیں گے اسلام میں، وہ عدل ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ بنیادی صفات ہیں۔ اسلام جس معاشرے کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ عدل پر قائم ہے، وہ احسان پر قائم ہے، وہ خیر خواہی پر قائم ہے۔ الدین النصیحہ، وہ نصیحت خیر خواہی پر مبنی ہے، اور وہ عفت و پاکیزگی اور حیا پر مبنی۔ یہ بنیادی صفات ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے صلاۃ کا نظام ہے، وہ صدق پر مبنی ہے، سچائی ہے، عفاف ہے، صلہ رحمی ہے، عدل ہے، احسان ہے، ایتاء ذی القربیٰ ہے۔ اس کے بالکل برعکس آپ اگر دوسرے جاہلانہ تصورات کو دیکھیے
تو خاص طور پہ آج کے دور کو آپ دیکھ لیں تو عدل ختم ہو چکا ہے. آپ کو عدل دنیا کے کسی کیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹس جو ICC کیا وہاں پہ عدل ہے؟ کیا UN میں عدل ہے؟ کہیں آپ کو عدل نظر نہیں آئے گا. جو دعوے دار ہیں اس دنیا میں اس زمین پر عدل قائم کرنے کے، خود وہی سب سے زیادہ عدل کو پامال کرنے والے ہیں. اور اسی طرح احسان تو سرے سے جانتے ہی نہیں کہ احسان ہوتا بھی کیا ہے. احسان کی ٹرم ہی صرف اسلام کی ٹرم ہے. خیر خواہی کی ٹرم ہی صرف اسلام کی خیر خواہی ہے. باقی ویل بینگ کے نعرے ضرور لگاتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ ویل بینگ ہوتی کیا ہے. تعصبات پر مبنی ہے. جتنے بھی جاہلانہ آپ کو تخیلات ملیں گے، فکر ملے گی، وہ تعصبات پر مبنی ہوگی، خود غرضی پر مبنی ہوگی، نفسانیت پر مبنی ہوگی، حرص و ہوس پر مبنی ہوگی. آپ UN کے سارے چارٹر دیکھ لیں، اس میں رائٹس آف ویمن، رائٹس آف چلڈرن، رائٹس آف لیبر، رائٹس آف فلاں، رائٹس آف فلاں، یہ تو ضرور بات ہوگی لیکن کہیں رسپانسبلٹیز کی بات ہی نہیں ہوگی. اسلام رائٹس کی بھی بات کرتا ہے تو رسپانسبلٹیز بھی بتاتا ہے. ایک عورت کے لیے اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے یہ اور یہ حقوق ہیں تو ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی یہ اور یہ ذمہ داریاں بھی ہیں. ایک مرد کو اگر کہتا ہے کہ تمہارے یہ اور یہ حقوق ہے تو ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے یہ اور یہ ذمہ داریاں ہیں. ہر فرد کو وہ بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر دوسروں کے لحاظ سے کیا ذمہ داریاں ہیں، تمہارے اوپر دوسروں کے لحاظ سے کیا رسپانسبلٹیز عائد ہوتی. اور ساتھ وہ یہ بھی وارن کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں جب پہنچو گے تو سوال یہ ہونا ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی. وہاں اگر کوئی یہ کہے گا کہ جو مجھے فلاں حق نہیں ملا، فلاں حق نہیں ملا، تو وہ اس وقت بھی دلوا دیں گے. اگر کسی نے میرا کوئی حق مارا ہے تو میں نقصان میں نہیں ہوں، آج نہیں ملا کل مل جائے گا، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو میری ذمہ داری ادا کرنے کی، وہ اگر میں نے نہیں ادا کی تو میں اس روز بالکل میں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لوں، جتنی مرضی روزے رکھ لوں، جتنے مرضی حج اور عمرے کر لوں، وہاں میں مفلس ہوں. تو اسلام نے یہ تصور دیا کہ تم رسپانسبل ہو دوسروں کے معاملے میں، تمہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی. دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی جاہلیت جو ہے نا یہ کانسیپٹ دیتی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں دی. آپ بے شک دنیا جب سے جتنی تاریخ ہے انسانی، آپ وہ ساری جاہلانہ جتنے یعنی اسلام غیر اسلام جتنے بھی آئی ہیں فکریں یا ازم، سوشلزم کو دیکھ لیں، کمیونزم کو دیکھ لیں، سیکولرزم کو دیکھ لیں، امپیریلزم کو دیکھ لیں، موجودہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو دیکھ لیں، UN کو دیکھ لیں، آپ کو وہاں بتایا ہی نہیں جاتا کہ تمہارے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں اور تم اس کے معاملے میں اللہ کے ہاں جواب دے. یہ تصور ہی نہیں. اور دوسرا حرص و حوث، ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے نفع پہ اس کو نظر، میرا نفع کہاں، جہاں مجھے نفع ملے گا وہاں پہ میں مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ پہ دیکھیں آپ پوری دنیا میں کتنا بڑا سارا بزنس ہی مارکیٹنگ پہ چل رہا ہے. اور مارکیٹنگ کیا ہے؟ یہ جدید دور کا ڈاکہ زنی ہے، دوسروں کی جیب سے پیسے نکلوانے کی ہوس، دوسروں کی جیب سے پیسے نکال کے اپنی جیب میں ڈال. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے اپنے اسٹیٹسٹکس کے مطابق دنیا کی 99% دولت جو ہے وہ صرف 1% لوگوں کے پاس ہے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جی ٹاپ کے لوگ ہیں. اور تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنے بھی غیر اسلامی تصورات ہیں اور نظام ہیں ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حرص و ہوا کے پرستار، اتباع ہوا. اسلام جس کو، قرآن جس کو سب سے بڑا شرک قرار دیتا ہے، خواہش پرستی، اتباع ہوا، اور پھر ظاہرہ اس کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان کے مد مقابل کھڑا ہے، قومیں قوموں کے مد مقابل آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے اس میں خاندان غیر مستحکم ہو چکے ہیں، اس میں تعصبات ہیں، بے حیائی ہے. تو یعنی یہ پوری انسانیت کے لیے کوئی فکر نہیں ہے ان کے ہاں. پوری انسانیت کی بھلائی اور بہتری اور کامیابی کی اگر کوئی فکر کر رہا ہے تو اسلام. اور اسلام کے مخاطب جو ہیں وہ تمام انسان ہیں، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اسلام جو ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ دیتا ہے، ایک ہولسٹک اپروچ دیتا ہے
کہ ہر لحاظ سے سوشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی خیر خواہی پر مبنی دین ہے، ہر ایک کے لیے خیر خواہ. تو اس لحاظ سے مطلب اس کو اپنے دین کو یہ سمجھنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور جب اس کو چھوڑا گیا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ جب اس دین کو اپنایا نہیں نہ جائے گا، یا اس وقت بھی جب یہ دین بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا انسانوں کے اپنی کمائیوں کی وجہ سے، ان کے طرز عمل کی وجہ سے، ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اپنی سختی کا مزہ چکھا رہے ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کا عمل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہے. اور شاید کہ لعلہم یرجعون، یہ تمہیں بتا اس لیے رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں. تو اس لحاظ سے مطلب یہ جو ہے اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری. میں تھوڑا سا نا جب اسلامی تاریخ کو دیکھتی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ صرف 23 سال میں اس میں 13 سال تو مکہ میں گزرے، اور وہ جس طرح ایک کشمکش کے ادوار تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں ان میں ایمان جو اتنا راسخ کر دیا گیا ہے کہ پھر ان کا غلام بھی جو ہے نا اس سے تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے تو اس کی زبان سے احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یعنی کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جس نے پھر اسلام چھوڑا ہو. سختیاں برداشت کی، مالی تنگی برداشت کی، معاشرے کا بائیکاٹ برداشت کیا، لیکن کوئی اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا. نہ کوئی زیر دست فرد آمادہ ہوا، اور نہ کوئی مفادات جو ہیں انسانوں، یعنی بالادست طبقات میں مفادات ہوتے ہیں، اور بالادست طبقات کے بھی افراد تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان تھے، معاشرے کے مؤثر طبقات میں سے تھے، لیکن کوئی ایک فرد بھی نہ کسی مفاد کی وجہ سے اور نہ کسی سختی کی وجہ سے ایمان کو ترک کرنے پر آمادہ ہوا. تو یہ ایک بڑی یعنی اسلام کی حقانیت ہے کہ وہ دلوں میں، اسلام جو ہے نا وہ صرف سر نہیں جھکاتا ہے لوگوں کی، وہ دلوں کو مسخر کر لیتا ہے. تو بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے نا تو وہ دلوں کو مسخر کرنے کی وجہ سے پھیلا. کہ پہلے آپ دیکھیں کہ جب اب یہ 13 سال تو وہ تربیت کے سال تھے، ہجرت ہوئی، اور ہجرت ہوئی ہے تو کتنے مختصر سے رقبے پر اسلام کی حکومت قائم ہوئی، لیکن 10 سال کے اندر اندر 10 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم ہو گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ 12 ہجری میں ایران کے خلاف پہلی جنگ ہوئی ہے، 12 ہجری میں روم کے خلاف پہلی جنگ ہوئی ہے، اور 18 ہجری تک یہ دونوں سپر پاورز جو تھیں وہ ختم ہو چکی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھا عام طور پر کہتے ہیں کہ سویلائزیشنز جو ہے نا وہ سلولی گرو کرتی ہیں، کوئی 1000 سال انہیں لگتا ہے گرو کرنے میں، اور پھر فال جو آتا ہے وہ ایک دم ریپڈ، بڑا ریپڈ فال ہوتا ہے، ایک دم گرتی ہیں نیچے. لیکن اس کے برعکس اسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم اوپر بڑھا ہے، اور پھر مسلسل کوئی 1000 سال تک اس زمین پر اس نے حکومت کی، اور پھر اس کا زوال جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 300 سال سے جو ہے وہ زوال ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت پھر ایک عروج کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، اس وقت پھر ایک بیداری کی لہر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ اسلام ہی اس زمین کا غالب دین ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ہی وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور مشرکین کو جتنا بھی ناگوار ہو، اسلام تو غالب آ کے رہے گا. اسلام نے ہر کچے پکے گھر میں ضرور پہنچنا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ پھر ہم ذرا جائزہ لیں کہ پھر اب ہم کیا کریں کہ اب جو ہے نا وہ واپس ہمیں حاصل ہو جائے وہی عروج، وہی ترقی، وہی اقتدار. اس کے لیے مجھے جو سب سے اہم بات لگتی ہے، میں سورہ انفال کو ویسے تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ سورہ انفال جو ہے نا یہ دراصل جہاد کی تیاری سے متعلق اور
دنیا کی قیادت کے لیے جن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے اس پر سارا زور دے رہی. یعنی یہ اگرچہ نازل ہوئی تھی غزوہ بدر کے بعد، لیکن اس پر جو تبصرہ ہے غزوہ بدر کے بارے میں بھی اور جو رہنمائی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ سارے اہم امور بتا دیے گئے جو کہ قیادت کے لیے ضروری ہے. تو میں اس وقت سورہ انفال ہی کی کچھ آیات سامنے رکھتی ہوں. ابتدائی آپ دیکھیے کہ مسئلہ تو پیدا یہ ہو گیا تھا سورہ غزوہ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پہلی دفعہ اتنا ہاتھ آیا تھا، اور پہلی جو قومیں تھیں یعنی پہلی شریعتوں میں مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ پہلے تو جو عرب میں روایت ہو یہ کہ جس کے ہاتھ جو آیا بس وہ اسی کا ہو گیا، یا جس نے جس کو مارا اس کا مال اس کو مل گیا. تو اب لیکن اسلام میں تو یوں فیصلے نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے ہر فیصلہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جاتا تھا یا رائے لی جاتی تھی، مقدمہ لوٹایا جاتا تھا. تو پوچھا گیا کہ یسألونک عن الانفال. اب اللہ تعالیٰ نے تو اس سوال کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، کہا قل الانفال للہ والرسول. تمہیں کیا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تمہیں تو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. تمہارا کرنے کا جو کام ہے تم وہ دیکھو. اور آگے ساری گفتگو جو ہے نا وہ یہ کہ تم یہ اور یہ کرو اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. کہیں آخر میں جا کے پھر کہا کہ اچھا انفال جو ہیں وہ بھی تمہیں مل جائیں گے، اور اس کا بھی ایک طریقہ جو ہے وہ بتا دیا گیا. لیکن اب وہ جو صفات ہیں وہ بتائیں گے، اور وہ ہمیں تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. پہلی فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مع اللہ جتنا اس کو، اور کہتے ہیں اس کی کوئی عادت نہیں ہے کہ بس یہ اتنا کر لیا تو تقوی ہو گیا. تقوی میں ایمان اور عمل دونوں ہے، اور لازم و ملزوم. ایمان کے بغیر عمل نہیں ہے، اور عمل کے بغیر ایمان کی کوئی وقت نہیں. یعنی دونوں جب تک نہ ہوں، ایمان کا ثبوت ہی عمل سے ملے گا. تو جب تک دونوں نہیں ہوں گے نا، سورہ اثر آپ پڑھ لیں، ہر جگہ پہ قرآن جہاں بھی آپ پڑھیں گے ایمان اور عمل کو اکٹھا کہا گیا ہے. تو تقوی میں یہ دونوں چیزیں، ایمان اور عمل. اور قرآن جو پڑھنا ہے وہ بھی بنیادی صفت یہ بتائے گی کہ ہدی للمتقین، کہ تقوی ہوگا تو اس میں سے کوئی رہنمائی ملے گی، یعنی تمہارا عمل کا ارادہ ہوگا تو اس میں سے سیکھو گے. تو فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ دوسری شرط. ایک اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے، ایک یہ فکر ہے. اور پھر جو بھی اس ایمان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ایک جماعت بناتے ہیں تو افراد آپس کے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک رکھیں. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس بات کو قرآن نے اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ سورہ کاف بھی جس کو کہا گیا کہ دجال سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے اور اس کو پڑھا کریں، تو صرف پڑھنا تھوڑی ہوتا ہے. قرآن کو وظیفے تو ہیں نہیں کہ اس کی وجہ سے دجال بھاگ جائے گا. وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کی مرکزی آیت جو ہے نا جس پر ساری سورہ کاف کا چلتا ہے مضمون، وہ یہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنے آپ کو جوڑ لو، چمٹا لو ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ کے توجہ کے طلبگار ہیں، اور ایک لمحے کے لیے ان سے آنکھیں ہٹانا نہ ہٹانا، یعنی اتنا قریبی تعلق. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. اور یہ اصلاح کے لیے قرآن نے ہمیں وہ سارے طور طریقے بتا دیے کہ باہم دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑیں، اور اس کی دعائیں بھی سکھائیں اور اس کے لیے طریقے بھی بتائے. سورہ حجرات جو ہے وہ ساری یہی بتاتی کہ کیسے ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے جو ہے نا وہ ضروری ہے، تاکہ یہ آپس کے تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک رہیں. یہ آپس کے تعلقات جو ہیں یہ چاہے رشتہ داروں کے آپس کے تعلقات ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں، اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ، پوری امت مسلمہ کو جو کہا گیا کہ وہ بنیان مرصوص ہے، بنیان مرصوص ہوگی تو کفر کے خلاف کھڑی ہو سکے گی. صفن کأنہم بنیان مرصوص. صف کیا ہوتی ہے؟ صف جو ہے بالکل ایک جڑی ہوئی چیز ہے، کندھے سے کندھا ملا اکٹھے جو فیصلہ کرنا ہے اکٹھے کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جسم سے تعبیر فرمائی. پوری امت ایک جسم ہے، ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم جو ہے نا وہ تڑپ اٹھتا ہے. ایک سوئی بھی چبھے نا تو ایک دم نظر اسی کی طرف ہوئے گئی، اوہ مجھے تو سوئی چبھ گئی. اور صرف یہ ظاہری بات نہیں ہے، پورے جسم کے ڈیفینسو میکینزم جو ہے وہ سارا اس ایک جو ذرا سی ایک سیل ڈیمیج ہوا ہے نا اس کی ریپیئرنگ پہ لگ جاتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں نا تھوڑی سی میڈیسن اس میں آپ دیکھیں تو
یعنی ایک ذرا سے ایک سیل بھی ڈیمیج ہونا تو پورا باڈی کا سسٹم جو ہے نا وہ موبلائز ہو جاتا ہے اس ایک سیل کو ریپیئر کرنے کے لیے، اس کو قوت دینے کے لیے، اس کو اگر وہ ایک جراثیم بھی اس پر حملہ آور ہوئے تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے خطرات سے بچانے کے لیے وہ جو ہے نا پورا سسٹم اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ایک جسم جو جسد واحد ہے پوری امت، تو اگر کسی ایک فرد کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے پوری امت جو ہے اسے اٹھنا ہوگا۔ بالکل جس طرح چند عورتیں اور بچے جو تھے وہ راجہ دہر نے قید کیے تھے، اور ان کی شکایت جب پہنچی اہل اسلام کے پاس تو آپ دیکھیں کہ کس طرح چند مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت دی کہ وہ پورے سندھ پر قابض ہو گئے اور اس جابر حکمران کو ہٹا دی۔ اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ وہ جو معتصم والی ہے کہ رومیوں نے ایک خاتون کو پکڑ لیا اور اس نے اس کو پکارا، اور اس نے جب اس تک وہ پہنچی اور وہ پہنچ گیا چھڑانے کے لیے۔ تو یہ چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی مرد ہے، کبھی یہ گوارا نہیں کیا گیا کہ وہ دشمن جو ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچائے اور ہم آرام سے بیٹھے۔ تو یہ وہ اصلحوا ذات بینکم، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ کے رہنا، یہ نہ اس کے لیے میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہر روز نہ ہم ذرا اپنا جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں نا بس بہت ہی ہمارے دل بھی نہ دوسروں سے بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، کھٹے ہو جاتے ہیں، گلے آ جاتے ہیں، شکوے آ جاتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں، ویسے شاید آپ لوگ سب آپ کے دل صاف ہی ہوں دوسروں کے معاملے میں، لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو کوئی گھر ایسا نہیں ملتا جس کے افراد جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی شکوہ شکایت مطلب، اور یہ گھر سے ہی بات شروع کرنی پڑے گی، اپنی ذات سے ہی شروع کرنی پڑے گی، پہلا یہی ہے نا سٹیپ۔ تو اپنے دل کو ہر روز صاف کیا کریں۔ یہ جو ہے نا جالے ہیں، آپ انہیں گندگی، جس طرح گھر کو ہر روز صاف کرنا پڑتا ہے نا، جالے اتارنے پڑتے ہیں، ڈسٹنگ کرنا پڑتی ہے، پوچھے مارنے پڑتے ہیں، مطلب صفائی تو ہر وقت کا کام ہے نا۔ تو بالکل یہ اپنے دلوں کو بھی نا اس طرح کی خرابیوں سے جو ہے نا وہ بچانا ہے۔ تو یہ اصلحوا ذات بینکم، تو اس طرح شروع کرنا ہے کہ میرا دل جو ہے نا بالکل صاف ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے دوسروں کی برائی نہ کیا کرو، کہ اس سے جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس طرح حاضر ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی غل نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو۔ اور غل اتنی مصیبت والی چیز ہے کہ یہ جنت میں جانا کو بھی ڈیلے کر دے گی، باقی بہت نیکیاں ہوں گی لیکن اگر غل ہوگا نا تو جب تک وہ غل نہیں نکلے گا جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ اصلحوا ذات بینکم، تو یہ کام جو ہے نا یہ ہر لمحہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر جو ہمارے اوپر بھی مشکلات آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، یا اگر آپ زوال کی بات کرتے ہیں تو زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کوئی اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ہمارے پاس وسائل کم تھے، وسائل تو آج بھی ہمارے پاس ہیں، بہت، ساری دنیا سے زیادہ بہترین خطے ہمارے پاس ہیں، زمین ہر طرح کے وسائل ہیں، لیکن پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ نہ تقوی ہے اور نہ آپس کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نہ ہم بنیاد مرصوص بن پا رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں پچھلی ایک صدی کو ہی دیکھ لیں تو جو یہ دوسری طاقتوں کو ہمارے اوپر قبضہ جمانے کا موقع ملا تو وہ تو ہماری اپنی کمزوریاں تھیں، اور وہ عجم نے ایک دوسرے کو مد مقابل سمجھا، یعنی یہ نہیں سمجھا کہ وہ مسلمان ہے تو بھئی ہم بھائی ہیں، بلکہ انہیں بھئی فلاں عثمانیوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ عربوں پر حکومت کریں، اور عثمانیوں نے یہ سوچا کہ بھئی عرب ہمارے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ تو یہ مد مقابل بن کے تو پھر جسد واحد نہیں رہ سکتا بن، تو پھر وہ اگر جسم اپنا خود ہی اس میں ڈیفیشنسی ہو جائے نا ڈیفینسو میکنزم کی، یا اس کے سیل خود ہی آپس میں لڑنا بھڑنا وہ شروع کر دینا، تو یہ آٹو امیون ڈیزیزز ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میڈیکل ٹرم میں کہ پوری ملت جو ہے نا وہ کچھ آٹو امیون ڈیزیزز کا شکار ہے، تو خود جو آپس میں تفرقے ہیں نا، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہیں، اب مثلا بر صغیر کا میں ہسٹری پڑھتی ہوں تو جب انگریز ہر روز قبضہ کیے چلے جا رہے تھے، ہر قدم ان کا آگے بڑھ رہا تھا، اور ہماری بحثیں یہ جاری تھیں کہ آمین بالجاہر ٹھیک ہے کہ آمین بالسر ہونی چاہیے، اور کیا رفع یدین کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، اور کرنا ہے نہیں کرنے والا کافر ہے کہ کرنے والا کافر، یہ بحثیں تھیں۔ اب یہ تو یہی اسی طرح کہتے ہیں جب تاتاریوں کا حملہ ہوا تو اس وقت بھی کچھ ایسی ہی بحثیں جو تھیں وہ جاری تھی لوگوں میں۔ تو یہ چیزیں جو یعنی ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتی ہیں، چاہے وہ دینی بنیاد پر ہوں، مذہبی فقہی امور کے بارے میں ہوں،
یا اپنے معاشرتی امور کے بارے میں ہو تو یہ پھر جو ہے نا کمزور کر دے. تو ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور انما المؤمنون، اور مومن ہوتے کون ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور جب ان کے سامنے اللہ اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہر آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور وہ اپنے رب کے ساتھ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور رزق جو ہم نے دیا ہے اسے اسی طرح خرچ کرتے ہیں جس طرح خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اچھا، اسی طرح یعنی اب سورہ انفال میں اس میں سے کچھ اہم باتیں پھر آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں ایک اور جو مجھے بہت ہی اہم آیتیں دو تین لگتی ہیں جس میں بالکل ایک نا ہمیں گویا کہ گائیڈ لائن دے دی گئی. وہ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، یہ کئی دفعہ یہ ادوار آئے. تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تو تمہیں بالکل ہی ختم کر دیں گے. خطف کا مطلب جیسے آگ جل رہی ہو نا تو اس کو بجھا دیا پانی ڈال کے یا کچھ. یہ تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تو تمہیں بالکل ختم ہی کر دیں گے. فآواکم وایدکم بنصرہ، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا شاید کہ تم شکر گزار بنو. اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ہر دور میں مطلب آتی رہتی ہے آتی رہتی ہے. آپ یوں ہی سمجھیے کہ جو ٹھکانہ ملا ہوا ہے وہ اللہ کی مہربانی سے ملا ہوا ہے اور اس کی مدد حاصل ہے. لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، مشروط ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد مشروط ہے، صرف دعوی ایمان پر شرط نہیں ہے، مدد نہیں ملتی. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا پھر مدد ملے گی. اور وہ کیا کرنا پڑے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا. خیانت یہ ہے کہ دعویٰ تو کرو ان کی محبت کا، ان کے ساتھ تعلق کا، اور ان کی اطاعت نہ ہو، ان کا کہنا نہ مانو. تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، ان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنا. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرنا. امانتوں میں خیانت یہ ہے کہ تم جس ذمہ داری پر فائز ہو، جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، تم اس کو ٹھیک سے ادا کرو. خیانت جو ہے صرف مالی امور میں نہیں ہوتی، یہ جو بھی ذمہ داری اگر اس میں کوئی کوتاہی کی جاتی ہے تو خیانت ہے. ایک خیانت ایک چوکیدار بھی کر سکتا ہے، بادشاہ بھی کر سکتا ہے، سربراہ مملکت بھی کر سکتا ہے. کسی ادارے کا ایک ادنا سے لے کر اعلیٰ اہلکار تک جو ہے وہ خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے اس وقت. اور امانت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ امانت جو ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ رخصت ہو جائے گی اور پوری بھری بستی میں کہا جائے گا کہ بس وہ ایک آدمی ہے جو کہ امین ہے. یعنی امین جو ہے، امانت جو ہے وہ اتنی کم ہو جائے گی کہ بس سمجھا جائے گا کہ بس وہ تو بس ایک آدھا آدمی ہے پوری بستی میں. اور مجھے لگتا ہے آج کل بھی تقریباً ویسے ہی حالات ہیں کہ پوری بھری بستی میں کوئی ایک آدھا ہی ملتا ہے جو کہ امین ہو. بڑے بڑے ادارے ہیں اور ان میں بس ایک آدھا بندہ ہوتا ہے جو کہ امین ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ امانت جو ہے نا اس کا سبق پڑھایا جائے. سبق پھر پڑھ امانت کا، شجاعت کا، اور وہ سارا وہ جو ہے لیا جائے گا پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. امامت کے لیے بڑی ضروری صفات. تو یہاں پر یہ دو باتیں ہو گئیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ کون سی چیز جو ہے، کون سی باتیں جو ہیں وہ اس سے روکنے والی ہوں گی، کون سی ہیں جو کہ اس معاملے میں رکاوٹ بنیں گی. تو رکاوٹ جو بننے والی دو بڑی چیزوں کا ذکر فرمایا وہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال کی محبت اور اولاد کی محبت، یہ دو بڑی چیزیں ہیں جو کہ اللہ کے راستے سے روکنے والی ہیں. اور امانت کی صفت جو ہے اپنے اندر پیدا کرنا
اس سے روکنے والی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دنیا کی وہ والی حدیث آپ سب کو پتہ ہوگی، یاد ہی ہوتی ہے سب کو، کہ دنیا کی قومیں جو ہیں تم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹی پڑی ہوں گی۔ اور یعنی تو پوچھا گیا کہ کیا اس وقت ہمارا ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ ان کہا کہ نہیں، کم تو نہیں ہوگے، تم تو بہت ہوگے، تعداد میں بھی بہت ہوگے، وسائل بھی تمہارے پاس بہت ہوگے، لیکن تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہن جو ہے یہ وہ بڑی مصیبت ہے جو کہ ہمیں کوئی بولڈ سٹیپ لینے سے روکتی۔ اور وہن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتایا کہ وہن یہ ہے کہ موت کا خوف اور زندگی سے محبت، مال سے محبت۔ تو یہ وہن جو ہے یہ اس وقت بھی مطلب اگر دیکھا جائے تو بس وہ گروہ جو اس وہن سے نجات پا گیا، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو پھر چند برسوں میں بڑی بڑی طاقتوں کا جو تختہ جو ہے وہ الٹ دیا۔ آپ دیکھیں نا کہ اس دور میں بھی، اس پچھلی 100 سال کی بھی آپ تاریخ دیکھیں تو روس جو تھا کس طرح وہ غالب آیا۔ اور کہا جاتا تھا جب افغانستان پر اس نے حملہ کیا کہ بھئی روس تو بس اس علاقے میں داخل ہوا پھر ادھر سے نکلتا نہیں ہے، تو وہ تو اب پانیوں تک پہنچ کر ہی رہے گا، گرم پانیوں تک پہنچ کر ہی رہے گا، اور بڑا ہی ہمیں ڈرایا جاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں نا 10 سال تو بڑی بات ہے پورا اس کو نکالنے میں، وہ تو سیاسی طور پہ اس کو 10 سال ہم نے اس کو دے دیے، ورنہ ابتدائی 4-5 سالوں میں اس کی قوت ختم ہو گئی تھی۔ اور 85-86 میں، یعنی اس نے 79 میں یہ حملہ کیا، اور 85-86 میں وہ واپس جانے کے ترلے کر رہا تھا اور اسے جانے نہیں دیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ پھر حتمی طور پر اسے 90 تک 92 تک اس کو نکال دیا گیا۔ پھر 10 سال میں اس کا زوال ختم ہو گیا، اور پھر ایسی وہ ٹوٹی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا روس۔ آج وہ والی سوویت یونین نام کی کوئی چیز ہی نہیں، آج روس ہے ایک چھوٹا سا۔ اور اسی طرح برطانیہ آپ دیکھیں، یعنی دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے نا، تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ ایک اتنی بڑی مملکت ہے کہ اس مملکت پر سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن 1945 میں جنگ ختم ہوئی، بظاہر تو وہ فتح انہیں حاصل ہوئی تھی، فاتحین تھے، لیکن اس فتح کے باوجود ان کی جو تھی نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی مملکت۔ اور اب حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں سورج نکلتا ہی کبھی کبھار ہے، یعنی یا تو وہ حال تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا ان کی مملکت میں، یا یہ ہے کہ اب طلوع ہی نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ تھوڑا سا اگر کھڑا ہو جائے نا بندہ، تو یہ ان بڑی طاقتوں کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر صحابہ کرام نے 6 سال کے عرصے میں روم اور ایران کی سلطنتوں کو ختم کر دیا، تو آج ہم اس گئے گزرے دور میں بھی اب ہمارا ایمان وہ تو نہیں ہے نا جو ان کا تھا۔ تو پھر بھی دیکھیں افغان کھڑے ہوئے ہیں تو 10 سالوں میں انہوں نے روس کو ختم کیا، اگلے 10 سالوں میں یعنی 2001 میں جب امریکہ نے حملہ کیا، اب امریکہ کے ساتھ تو پوری قوت تھی، ساری دنیا اس کے ساتھ، اور افغان تو اکیلے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں 10 سالوں میں انہوں نے امریکہ کو بھی جو تھا نا اس کو شکست دے دی، اور امریکہ بھی باقی 10 سال میں ہے نا وہ بس منت ترلے سے ہی وہاں پہ رہا ہے، اور آخر کس طرح ذلیل و خوار ہو کے اسے نکلنا پڑا۔ تو تھوڑا سا اگر ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے نا تو ان کو نکالنا کوئی، یعنی یہ وہن پر ہم قابو پا لیں تو کسی بظاہر بڑی سے بڑی قوت کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہی 2 اور صفات ہیں جن کو اسی سورہ میں، سورہ انفال میں آگے چل کے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ ولا تنازعوا، دیکھو تنازع میں نہ کرو، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، آپس میں نہ تنازع میں نہ پڑنا۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے کہی نا اصلح ذات بینکم، کہ نزع جو ہوتا ہے نا، ایک روح کو جب جسم سے جدا کیا جاتا ہے تو اس کو نزع کا عالم کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جب ایک بندہ دوسرے بندے سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے، دور ہو جائے، تو اس کو تنازع کہتے ہیں۔ یعنی اتنی اختلاف رائے جو ہے وہ برداشت نہ ہوا، اور اتنے ایک دوسرے سے دور ہو گئے کہ شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے، ملنے کے روادار نہیں ہے، تو یہ تنازع ہو گیا۔ تو ہمیں کہا گیا ولا تنازعوا، اگر تنازع ہو گیا نا تمہارے درمیان، فتفشلوا، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، ثابت قدمی اختیار کرو۔ ثابت قدمی اختیار کرنا جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے۔ اچھا ایک اور چیز جس سے روکا گیا ہے وہ بھی اسی سورہ میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
دیکھو یہ دکھاوا میں نہ پڑنا، یہ تکاثر اور تفاخر، یہ بڑی بیماری ہیں جنہوں نے ہمیں زوال سے دوچار کیا۔ اچھا یہ جتنے بھی آپ پوری تاریخ دیکھ لینا، چاہے وہ تاتاریوں کے دور کے حملے ہیں، چاہے صلیبی جنگوں کے وہ ادوار ہیں، جب ایک دفعہ بیت المقدس پر قبضہ ہوا اور پھر 100 سال تقریباً لگے ان کا پورا قبضہ یہاں پہ ختم کرنے۔ ویسے تو اللہ کے فضل سے 90 سالوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس لے لیا، تو لیکن آپ ایک تو یہ دیکھیں کہ جب یہ جو غیر مسلم قوتیں ہیں یہ جب جنگیں کرتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپس میں بھی ان کی جنگیں ہوئی، تو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم جیسی جو ہوئی ہیں نا پچھلی صدی میں، تو اس میں کروڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کروڑوں ڈسپلیس ہوئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہر جگہ جہاں پہ جاتے ہیں بس بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، کوئی ان کے ہاں نا وہ انسانیت یا انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہی نہیں ہوتا۔ تاتاریوں کا دیکھ لیں، کہتے ہیں 20 لاکھ کی آبادی تھی بغداد کی، 17 لاکھ کو انہوں نے ہلاک کر دی۔ اور صلیبیوں کو دیکھیں، جب انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو خود ان کی تاریخ یہ کہتی ہے، ان کے اپنے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اتنا خون بہایا گیا کہ گھوڑوں کے جو گھوڑے تھے وہ گھٹنوں تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی ہر ایک جو بھی مسلمان نظر ہے اس کو انہوں نے ہلاک کیا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ان کے خیال میں تو پوری بستی کو اڑا دینا کوئی بات ہی نہیں۔ اور یہی کچھ امریکہ نے ڈیزی کٹر بم اور ہر طرح کے بم جو ہیں وہ آزمائے ہیں، روس نے بھی یہی کچھ کیا۔ تو یعنی یہ لوگ جو ہے نا جو بھی اسلام غیر اسلام کے ہوتے ہیں، تو ہر دور میں ان لوگوں کے ہاں تو انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، انسانی ہمدردی صرف دعوے ہی دعوے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور اپنی وہ بنیادی صفات تقوی، اپنے حالات کی باہمی اصلاح اور ایک دوسرے سے جڑ کے رہنا اور ہر طرح کے تعصبات سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اللہ کے دین کو پوری انسانیت تک پہنچانے کا عزم رکھنا۔ صحابہ کرام کی یہ صفات تھی نا کہ لوگ ان کو دیکھ کے چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں بھی اسلامی حکومت ہو۔ تو اور دوسرا یہ جو اللہ تعالیٰ نے تکاثر اور تفاخر سے بچنا، دیکھو تم اس طرح نہ نکلنا اپنے گھروں سے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جس طرح وہ لوگ گھروں سے نکلے نا تم نہ نکلنا بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، فخر جتاتے ہوئے، بطر ہوتے ہیں نا اتراتے ہوئے، اور رعاء الناس اپنا فخر جتاتے ہوئے اور اپنا شان دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے۔ اور بس یہی وہ بنیادی باتیں ہیں۔ تو بہرحال جو اگر ہم تھوڑا سا اس کو سم اپ کر لیتے ہیں اب، تو یعنی اسلام کی دعوت جو ہے بنیادی طور پر تمام انسانیت اس کی مخاطب ہے، اور ہمیں بھی ساری انسانیت تک اس کو پہنچانا ہے، اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خود مطالبہ یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا داخل ہونا ہے، پک اینڈ چوز والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اب مرضی ختم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تبھی پورا ہوگا دین، کافہ والی کیفیت تبھی ہوگی۔ اور یہ یقین رکھیں کہ تمام انسان برابر ہیں، اسلام نے جغرافیائی طور پر، نسلی طور پر، نسب کی بنیاد پر، معیشت کی بنیاد پر لوگوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو وہاں پر بلال بھی اتنے ہی معزز تھے جتنے ابو بکر تھے، حالانکہ ابو بکر نے بلال کو خرید کے آزاد کیا تھا۔ یعنی اس کا اندازہ اس سے مطلب مجھے تو ایک بڑی بات لگتی ہے، بریرہ ایک لونڈی تھی اور غالباً پہلے ابو جہل کے خاندان کی لونڈی تھی، تو حضرت عائشہ نے خریدا تو خیر فتح مکہ کے بعد، تو پھر آزاد کر دیا۔ اب یعنی حضرت عائشہ کی خریدی ہوئی لونڈی ہیں، آزاد بھی وہ کر رہی ہیں، اور ان کی شادی پہلے ہوئی تھی جب وہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا ایک مغیث نامی شخص سے۔ اب جب اسلام قبول کر لیا اور آزادی بھی مل گئی، تو آزادی کے بعد ایک لونڈی یا غلام کو اپنی چوائس جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، اور اگر پہلے اس کے مالک نے اس کی کہیں شادی کی ہوئی تو وہ اس سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ تو اب بریرہ کہنے لگی میں نے تو نہیں مغیث کے ساتھ رہنا اب۔ اور مغیث جو تھے وہ اتنے عاشق کہ پیچھے روتے روتے اس کے پیچھے جاتے تھے، اور وہ جو تھی وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی بریرہ مغیث کے ساتھ دوبارہ مطلب کر لو نکاح، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگیں کہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہی ہے، حکم تو نہیں دے رہا۔
یعنی اگر حکم ہے پھر تو ایک نبی کا حکم تو نہیں ٹالا جا سکتا نا. تو بریرہ صاف کہتی ہیں میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی. یعنی اتنی جرت دے دی، اتنی خودداری دے دی، اسلام قبول کرتے ہی اتنی ہمت آ جاتی. تو یہ ہے مساوات، کہ پھر کوئی فرق نہیں رہتا غلام اور مالک میں، آقا میں. تو اکرام انسانیت ہمیں سکھایا گیا، ہر فرد جو ہے وہ مکرم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو اور اسی طرح پھر اور یہ ذمہ داری بھی بڑی اہم ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ ہمیں اس دین کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا، اسے آگے پہنچانے، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، پوری دنیا تک، جہاں تک ہم پہنچ سکیں. تو اور اس میں بنیادی صفات وہی ہیں، عدل، احسان اور صلہ رحمی اور عفت و پاکیزگی، عفاف، حیا اور آخرت میں احساس جواب دہی. یہ بنیادی صفات ہو جائیں تو وہ اقبال ہی کا ایک بڑی خوبصورت نظم ہے تو فارسی میں، تو لیکن اس کے بہت ہی ویسے وہ اچھا پیغام دیتی ہے کہ معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز. اٹھو، آؤ اور پورے جہاں کو تعمیر کرنے کے لیے آگے بڑھو. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. کہ جو جس گہری نیند میں سوئے ہوئے اب اٹھ جاؤ اور پورے جہاں کو تعمیر کرنے کے لیے آگے بڑھو. وہ بلکہ اس سے پہلے جو اشعار عالم ہما ویرانہ از چنگیزی فرنگ. فرنگ نے جو چنگیزی عادتیں اور طور اطوار اختیار کی ہیں، اس کی وجہ سے پورے دنیا فساد سے دو چار ہے اور ویران ہو رہی ہے. معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. اور اس سے پہلے ویسے جو باقی شعر ہیں اس میں ہے کہ پوری دنیا فریاد کر رہی ہے کہ ہمیں اب اس ظلم و ستم سے نجات دلاؤ. ظلم صرف مسلمانوں پہ نہیں ہو رہا، پوری انسانیت پہ ظلم ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اتنی ہمت، حوصلہ آ جائے اور وہ عزم ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اٹھیں اور پوری انسانیت کو یہ خوبصورت دین ان تک پہنچائیں تاکہ ان کی دنیا میں بھی انہیں نجات حاصل ہو اور آخرت میں بھی نجات حاصل ہو. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.